میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان دینا یہ بدعت ہے۔ سرکاروں لوگ حضور کی زندگی میں فوت ہوئے، دفن ہوئے، کتنے صحابہ ہیں جن کی قبر پہ حضور خود تشریف لے گیا لیکن کبھی اذان نہ دی نہ حکم دیا۔ یہ لوگوں نے بدعات بنا رکھی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قرآن مجید سننے کا امتحان لے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس میں کون سی مشکل تعبیر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ درود پڑھو اور حضور کا بھی حکم یہی ہے کہ درود پڑھو، لیکن ان بدعتیوں کا حکم یہ ہے کہ درود نہ پڑھو بلکہ انگوٹھے چھوؤ، یہ بدعت ہے۔ ہمارے ہاں اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھے جاتے ہیں وہ بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، تم ان سے بڑے عاشق ہو۔ نماز جنازہ کے بعد میت رکھی رہتی ہے اور دعائیں مانگتے، سب بدعت۔ اصل دعا وہ ہے جو جنازے میں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ٹربائن ہے یا بورنگ کا پانی کاشتکاری کے لیے حصے بھی دے سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی پہننا جزا ہے کوئی بھی، باقی انگوٹھی پہننے سے نہ شفا ہوتی ہے نہ کوئی بیمار ہوتا ہے۔ اگر سجدے کی جگہ میں سبحان ربی الاعلی 3 کے بجائے 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھ، سب جائز ہے۔ دادا نے باپ کی موجودگی میں نابالغ پوتی کا نکاح پڑھا دیا، لیکن جب لڑکی جوان ہوئی تو باپ نے اس کا نکاح کسی اور جگہ پڑھوا دیا۔ اس کے بارے جو بچپن میں نکاح پڑھا جاتا ہے، دادا پڑھائے یا بابا پڑھائے، اگر لڑکی بالغ ہونے کے بعد انکار کر دے تو کر سکتی ہے، جب اس نے انکار کر دیا تو اس کا باپ جہاں چاہے پڑھائے۔ نماز میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، لیکن آہستہ۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا وضو دوبارہ کریں، چونکہ حدیث میں لفظ وضو ہے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ وضو لغوی ہے، کیا معنی؟ ہاتھ دھو لے، کلی کام لے، بس۔ ایک آدمی اپنی بیوی یا بہن کے ساتھ برابر کھڑا اور نماز نہیں ہے تو پیچھے کھڑی ہو۔ جن مسجدوں کی محراب پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اور پیغمبر قبروں میں زندہ ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوتی، بالکل ہوتی ہے۔ حضور نے خود فرمایا، جو مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ لیلۃ المعراج میں جب جا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ رأیت اخی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب حدیث ہے، دیکھنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ باقی جھگڑوں میں نہ پڑو، اللہ سب کو ہدایت۔ غیر محرم کو اپنا محرم بنانے کے لیے رب سے دعا کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی؟ یہ تو کی جا سکتی کہ اللہ کہے کہ شادی ہو جائے، رشتہ ہو جائے، پھر خود بخود محرم بن جائیں گے۔ خواب میں نے شیر کو مارا ہے، خیال کرنا کسی کے سامنے جانا نہیں شیر، ایک خواب ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی برا مقصد ہے، کوئی دشمن تم سے شکست کھا گیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ حدیث میں اللہ کا ذکر کا لفظ نہیں ہے۔ خدا کے بندے، صاحب حدیث ہے سیاستہ کی کہ لا تقوم الساعة حتى لم يقل في الارض اللہ اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہتا ہے۔ کیسے اللہ کا نام نہیں ہے؟ میں نماز پڑھتی ہوں، دل میں گندے گندے خیال آتے ہیں،
کوئی حرج نہیں، اللہ نے معاف کیے ہیں، کیوں فکر کرتی ہو؟ یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ اگر اندر خالی ہو تو شیطان محنت ہی کیوں کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد دفن کہاں ہیں؟ ابھی تو اترے ہی نہیں ہیں، تو دفن کیسے ہو گئے؟ تو قیامت سے پہلے اتریں گے اور پھر دفن ہوں گے حضور کے روضہ مبارک۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں کہ کہاں ہے جو قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ؟ میلاد منانا بدعت ہے۔ طواف میں رمل، اگر عمرے کا طواف ہے تو پہلے 3 چکروں میں رمل سنت ہے۔ بدعت ہے کہ جو سنت کے خلاف کام کیا جائے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف کام کیا جائے۔ ریاض الجنہ کا جو ٹکڑا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا گھر اور میرا ممبر تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ محدثین کا، علماء کا اختلاف ہے کہ جنت کے باغ ہونے سے کیا مطلب ہے۔ بعض نے فرمایا ایک مثال ہے، ایک تشبیہ ہے، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا صحابہ سے اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چل لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کون سے جنت کے باغ؟ فرمایا حلق الذکر، جن حلقوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، ذکر ہے، یہ جنت کے باغ ہیں۔ تو نے کہا جیسے اللہ کے نبی نے ان کو بھی تو فرمایا ہے کہ ریاض الجنہ ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی یہاں آئیں گے عبادت کریں گے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ علماء احناف کے بڑے بڑے محقق علماء جو ہیں اور ائمہ کرام جو ہیں اور مجتہدین عظام جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ تشبیہ ہے پھر تو ساری مسجد کو بھی تشبیہ ہونی چاہیے تھی نا۔ یہ حضور نے جو تعیین کی ہے کہ میرے گھر سے منبر تک صرف اس ٹکڑے کی تعیین کیوں کی گئی؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً جنت ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا یہاں بھیج دیں۔ اگر طائف میں بھیجا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حجر اسود کو جنت سے بھیج سکتے ہیں، مکے کے اندر جنت کی نعمت حجر اسود ہے، تو مدینے کے اندر بھی تو کوئی نعمت ہونی چاہیے تھی نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس ٹکڑے کو حقیقتاً جنت سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی جنت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب اللہ اپنی رحمت سے دعا کرے ہم سب کو جنت نصیب کرے، اللہم ادخلنا فی الفردوس الاعلی، اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمانا، وجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، اور آخری کلمہ ہمارا یہ لا الہ الا اللہ ہو۔ تو جنت کی صفت کیا ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، کہ نہ تو جنت میں بھوک لگے گی اور نہ جنت میں تم کبھی تمہارے کپڑے پھٹیں گے، اور نہ جنت میں تم پہ بڑھاپا آئے گا، تم ہمیشہ جوان رہو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پھر یہ جنت کا ٹکڑا کیسے ہے؟ تو بعض علماء نے ان پہ اعتراض کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن احکام اس وقت جاری ہوں گے جب قیامت ہو جائے گی اور جنت کا ٹکڑا اپنے مقام پہ پہنچے گا۔ احکام تب ہوتے ہیں، اب تو وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ سرکار محمد مصطفیٰ۔ اللہ کی شان ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی ان کی قبر جنت میں بنا دی، یہ اللہ کا شان ہے۔
اور ان کی وجہ سے ابو بکر و عمر کو بھی مقام ملا، اور ان کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں دفن ہوں گے۔ واللہ اعلم۔